بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی دانش مندی اسے صاف بچا لے جاتی۔ ہارون ہر دم کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح بہلول کو پھانس لیا جائے، لیکن ناکام رہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، خراسان کا ایک مشہور فقی بغداد تشریف لایا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ فقی کو اپنے دربار بلایا اور گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقی اس عزت افزائی پر پھولے نہ سما رہا تھا اور خلیفہ پر اپنے علم کا رعب جھاڑ رہا تھا کہ اچانک بہلول بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلے۔ خلیفہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ فقی نے بہلول کے بسیدہ کپڑے دیکھے تو حیرت سے ہارون رشید سے کہنے لگا کہ آپ بہت مہربان ہیں اور رحم دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول نے یہ الفاظ سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا آسا زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگے، آپ اپنے علم پر کیوں اتنا مغرور ہیں؟ آپ اپنے علم پر اتنا ناز نہ کیجیے۔ اگر آپ کو اپنے علم پر اتنا ہی ناز ہے تو میرے ساتھ علمی مباحثہ کر لیں۔ فقیر نے غصے بھری آنکھوں سے بہلول کو دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تو سنا ہے کہ تم پاگل ہو، اور میں پاگلوں کے ساتھ علمی مباحثہ نہیں کرتا اور نہ ہی تمہارے ساتھ اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہلول نے کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں تو خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے علم پر ناز ہے، تو آئیے میرے ساتھ مباحثہ کیجیے۔ خلیفہ ہارون رشید بھی بول پڑا اور بہلول کو ڈانٹ کر کہنے لگا، بہلول خاموش رہو، تم نہیں جانتے کہ تم کس کے ساتھ بات کر رہے ہو، یہ خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کریں۔ خلیفہ بھی علمی مباحثوں کا بڑا شوق رکھتا تھا۔ فقیر سے کہنے لگا، کیا مذائقہ ہے کہ اگر آپ بہلول کی دعوت قبول کر لیں؟ فقیر کہنے لگا، ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے، میں بہلول سے ایک معاملہ پوچھوں گا، اگر تو اس نے ٹھیک جواب دے دیا تو میں اس کو 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر جواب نہ دے سکا تو یہ مجھے 1000 اشرفیاں دے گا۔ بہلول مسکرا دیے اور کہنے لگے، فقیروں کے پاس اتنی اشرفیاں کہاں؟ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر میں یہ معاملہ حل نہ کر سکا تو آپ کا غلام بن جاؤں گا، اور جب تک آپ کی اشرفیوں کی قیمت پوری نہ ہو جائے آپ کی غلامی میں رہوں گا۔ فقیر نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کہنے لگا، تو کیا آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ بہلول نے کہا، ہاں میں تیار ہوں، آپ معاملہ بتائیں۔ کہنے لگا، اگر ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے، اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی کی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا بھی روزہ جاتا رہا، تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کی طرف تکتے رہ گئے کہ اتنے مشکل سوال کا جواب بہلول نہ دے پائے گا۔ تو اچانک بہلول نے خاموشی توڑی اور بولنے لگے کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں موجود عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، اور اطلاع یہ ملی تھی کہ اس کا دوران سفر انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی بیوی نے اس کے پاس بیٹھے شخص سے عقد کر لیا اور 2 مردوں کو اجرت دی کہ وہ میرے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا، چونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، اس لیے عورت کے پاس بیٹھا شخص جس کے ساتھ اس نے عقد کیا تھا وہ عورت پر حرام ہو گیا اور نمازیں روزے رکھنے والوں کی عبادت بھی باطل ہو گئی۔ بہلول فقیر سے کہنے لگے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ایک سوال پوچھوں؟ تو فقیر نے ناک منہ چڑھا کر کہا، بولو۔ بہلول کہنے لگے، فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم سکنجی بنانے کے لیے دونوں میں سے ایک ایک پیالہ نکال لیتے ہیں اور الگ برتن میں ڈال لیتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مرا ہوا چوہا نکلا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چوہا کس مٹکے میں گر کر مرا ہے؟ ہارون بہلول کے اس سوال پر فقیر کی طرف دیکھنے لگا کہ اب یہ کیسے اس معاملہ کو حل کرتے ہیں۔ فقیر گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا اور کافی وقت کوئی جواب نہ دے سکا۔ کافی دیر کے بعد خلیفہ ہارون رشید فقیر سے کہنے لگا، جلدی جواب ارشاد فرمائیں۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد فقیر بول اٹھا، علی جا، میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکا۔ تو ہارون نے بہلول کو اشارہ کیا کہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں۔ بہلول مسکرائے اور بولے کہ کیا حضرت فقیر اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو فقیر بولے کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلایا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں،
किसी की ज़ाहिरी हालत को देखकर उसे कमतर ख्याल नहीं करना चाहिए। बहलोल बोले कि इस चूहे को पकड़कर धो लें और खुश्क होने के लिए धूप में रखें, फिर इसका पेट चेक करें और अगर इसके पेट से सिरका निकला तो मतलब ये होगा कि सिरके के मटके में डुबकी लगाकर मरा है, और अगर शीरा हुआ तो शीरे के मटके में गिरकर मरा है, और जो कुछ भी इसके पेट से निकले, शीरा या सिरका, तो इसके मटके को ज़ाया कर देना चाहिए। सारे दरबार वाले उश उश करने लगे और हारून भी माजूज हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।